بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ سابقہ کلاس میں ہم نے حسرت موہانی کی غزل پڑھی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو ہم اگلے لیکچر سے اس کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ الفاظ معنی دیکھ لیں، پھر ہم اشعار کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ راحت فضا، خوشی میں اضافہ کرنے والی بات، دیار وطن یا ملک، سر تیز ہوا آندھی، صبا صبح کے وقت آہستہ اور ٹھنڈی ہوا، درماندہ بیچارہ، بارگاہ عطا دینے والا، دربار مراد ہے اللہ تعالیٰ، رتبہ دان قدر کرنے والا، انتہا آخری درجہ۔ تو بیٹا یہ اس کے تھے الفاظ معنی۔ اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سب سے پہلا شعر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس پہ آ جاتے ہیں۔ جی بیٹا، تو یہ آپ کے سامنے سلائڈ ہے، دیکھیے شعر چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں لہذا میں اب شعر دوبارہ نہیں پڑھ رہا، تشریح میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو کہ سلائڈ پر میں نے آپ کے سامنے شو کی ہوئی ہے۔ اے میرے محبوب، میں نے جب سے تیری محبت کو اپنا رہنما بنایا ہے، اس وقت سے میرے لیے ہر مشکل نہیں رہی، بلکہ یہ میرے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے۔ شاعر نے محبت کی دنیا کا ایک بڑا اصول بیان کیا ہے۔ جو شخص بھی اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے وہ کسی مشکل سے نہیں گھبراتا۔ مشکلات تو عاشق کے حوصلے بڑھاتی ہیں۔ یوں ہی جو شخص بھی اپنے محبوب کی محبت سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا راہ محبت کی منزلیں طے کرتا ہے، وہ کسی مشکل کی پرواہ نہیں کرتا۔ عاشق کے اس انداز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جذبہ محبت کی قدر سمجھ گیا ہے۔ شعر نمبر 2۔ دیار وفا کے راستے پر چلنے والوں کے لیے آندھی اور طوفان بھی باد صبا کی طرح خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بن جاتے ہیں۔ محبت کرنا اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہنا دراصل وفا کہلاتا ہے۔ شاعر نے وفا کو ملک قرار دیا۔ اس ملک کے راستے پر چلنے والے کے لیے راہ محبت کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگلی سلائڈ پر ہم جاتے ہیں۔ اس شعر میں بھی مطلع والی بات نئے انداز میں دہرائی گئی ہے، یعنی اسی غزل کا جو مطلع ہے نا، جو بات اس میں ہے وہی اس شعر میں کی ہے، لیکن ذرا انداز دوسرا شاعر نے اپنایا ہے۔ محبت کی قدر کرنے والے اپنے راستے کی ہر مشکل کا مقابلہ ہنسی خوشی کرتے ہیں۔ یہ مشکلات ان کے خلوص کو ظاہر کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ان مشکلات کا تعلق چونکہ محبوب کے راستے سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے عاشق ان سے لطف حاصل کرتا ہے۔ محبت دراصل ایسا جذبہ ہے جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے طفیل ناممکن کو عین ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ عین ممکن یعنی جس کا ممکن ہونا بالکل واضح۔ میر تقی میر نے خوب کہا تھا، یہ میر تقی میر کا شعر کوٹ کیا ہے، محبت مسبب، محبت سبب، محبت سے آتے ہیں کار عجب۔ اچھا بیٹا، یہ جو اشعار میں بیچ بیچ میں لکھتا ہوں نا، حوالے کے شعر میں کہتے ہیں، یہ صرف وہ بچے لکھیں کہ جنہیں شعر صحیح طرح یاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شعر یاد نہیں ہوتا تو آپ پھر یہ لائنیں چھوڑ دیں، یعنی یہ شعر چھوڑ دیں، یہ لائن چھوڑ دیں، باقی چیزیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ غلط شعر لکھنے سے نا الٹا برا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ نے شعر صحیح نہیں ہے۔ شعر نمبر 3۔ میں اس عطا کرنے والے مہربان رب کی بارگاہ کا تھکا ماندہ سوالی ہوں، لیکن میں گناہ گار ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ یہ شعر اگرچہ غزل کا ہے لیکن اپنے مضمون کی وجہ سے اسے ہم حمد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمد کیوں کہہ سکتے ہیں؟ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہی کریم رب ہمیں ہر نعمت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے، تو جس شعر میں اللہ کی تعریف بیان ہو وہ حمد کا شعر بن جاتا ہے۔ ہم نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے انسان۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں۔ زبان استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہم کسی دوسری چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں نا، اس کا تو نہیں کر رہے، زبان کا تو نہیں کر رہے، صحت کا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔
اس لیے یہ جملہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ شکر ضرور ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مکمل طور پر شکر ادا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندے پسند ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بہت سی جو آیات میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا جی، انسان اسی رب سے اپنے لیے ہر نعمت طلب کرتا ہے، لیکن اس فضل و کرم کے باوجود انسان ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گناہ کے کام، ایسے کاموں کو گناہ کہا جاتا ہے. گناہ کیا ہے؟ ایسا کام کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ بالکل اس کی آسان تعریف ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. لیکن انسان جب بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. غفور الرحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غفار اور غفور. ٹھیک ہے، غفور الرحیم. تو جب بھی کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. غلطی کا احساس ہو جانا توبہ کرنے کے لیے پہلا قدم ہے. یعنی جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یقیناً یہ بندہ توبہ بھی کر لے گا، اس لیے کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس کا کام غلط ہے. یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلا قدم ہے. شاعر کو اس بات کا احساس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ غلطیوں کے باوجود انسانوں پر اپنی نعمتیں اتارتا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہے بے شک گناہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس پر اپنی نعمتیں ختم نہیں کرتا، اس پر اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا یہ صرف ایک مصرع لکھا ہے، ایک مصرع ہو تو آئین کی علامت آتی ہے. ٹھیک ہے، بقول شاعر یعنی کسی اور شاعر کے قول کے مطابق، کسی اور شاعر کے کہنے کے مطابق. خطائیں دیکھتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں دیکھتا ہے لیکن اپنی نعمتیں ہم سے کم نہیں کرتا. وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میں عطا کرتا ہے، نوازتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے جب بھی ہم کوئی گناہ کریں. اچھا بیٹا، اگلا شعر ہے شعر نمبر 4. اے محبوب تیری محبت کی قدر و قیمت جاننے والے عاشق کا حال تیری محبت میں کیسا بدلا ہے. محبت ایک عظیم جذبہ ہے جو عاشق سے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دلاتا ہے. شاعر نے اس شعر میں جو یہ کہا کہ عاشق کی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے، اس کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو شعر میں کہا ہے نا کہ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے، وہ والا جو معنی ہے وہ ہم دو سے مراد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم دو مراد لے سکتے ہیں. کیا کیا؟ پہلا یہ مطلب ہے، پہلا یہ کہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی عاشق کی حالت عشق میں خراب ہو گئی ہے، محبت میں خراب ہو گئی ہے، اور محبوب نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. حالانکہ وہ محبوب کی محبت کی توقیر پہچاننے اور ماننے والا تھا. یعنی جو عاشق ہے اسے پتہ ہے کہ میرے محبوب کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، اور اس سے محبت کرنے والے کی کیا عزت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود گویا محبت کا اس کو کچھ صلہ نہیں ملا ہے، اچھا بدلہ نہیں ملا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عاشق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. یہ گویا محبوب سے شکوہ ہے کہ اس نے ایسے عاشق کے ساتھ برا سلوک کیا. ایسے عاشق کے ساتھ یعنی ایسے اچھے آدمی کے ساتھ جو کہ اس کا مقام اور مرتبہ پہچانتا تھا. دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ عاشق چونکہ محبت کی اہمیت جانتا تھا اس لیے اس کی ذاتی حاجت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے، اس شعر میں ویسے زیادہ قرینے کے یعنی زیادہ صحیح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کو محبت کی قدر و قیمت اور محبوب کی عزت اور توقیر کے بارے میں پتہ چل گیا، گویا اس کی حالت بدلتی جاتی ہے. محبت نے خود اس کی زندگی سنوار دی، اگرچہ اسے ٹھوکریں کھانا پڑیں لیکن ان سے اسے فائدہ ہی پہنچا ہے. بقول شاعر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. شعر نمبر 5. اے حسرت
हम इस रास्ते की इंतहा पर भी एक दिन पहुंच जाएंगे, इसलिए कि हमने आगाज़ सफ़र कर दिया है, यानी सफ़र का आगाज़ कर दिया है। ये शेर शायर के पुख्ता हौसले और अज़्म की अक्कासी करता है। उसने जिस मंजिल पर पहुंचने का इरादा किया है उसे यकीन है कि वो वहां पहुंच जाएगा। अपने दावे की सच्चाई की दलील शायर ने ये पेश की है कि उसने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मंतकी लिहाज से ये बात दिल को लगती है, यानी लॉजिकल ये बात दुरुस्त है। मतलब जिस चीज़ का बंदा आगाज़ करे, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यकीनन इसके इख्तिताम तक पहुंचने में कामयाब हो सकता है, अगर वो दरमियान में छोड़ ना दे उस सफ़र को, उस चीज़ को। तो शायद ने यही कहा है ना कि मैंने आगाज़ कर दिया है, अब यकीन है कि मैं इंतहा तक पहुंच जाऊंगा। जो आदमी कोशिश करता है वही कामयाब हो सकता है। अरबी मुहावरे के मुताबिक ये बात दुरुस्त है, यानी अरबी मुहावरा यहाँ मैंने कोट नहीं किया, शायद आपको मुश्किल था। वो है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। ठीक है, तो शायद ने भी यही बात की है ना कि मैंने आगाज़ कर दिया है, अब मैं यकीनन अंजाम तक पहुँच जाऊँगा, अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। ताहम इसमें ये शर्त भी है कि अगर नाकामी का मुंह देखना पड़े तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शायर ने बड़ी महारत से इस शेर में सनत हुस्न तजाद का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये पहले भी एक गज़ल में मैं बता चुका हूँ, नज़्म में बता चुका हूँ। इंतहा और इब्तदा के अल्फाज इसकी मिसाल है। ये दोनों आपस में अल्फाज मुतजाद हैं, इसी को सनत हुस्न तजाद कहते हैं। हसरत ने जिस हौसला मंदी का इजहार इस शेर में किया है, वैसा ही मुसहफ़ी ने एक शेर में यूं किया था। मुसहफ़ी भी एक मशहूर शायर है। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। यानी इंसान के लिए लाजमी है कि वो सफ़र इख्तियार करे, सफ़र पर जाए। उसकी खिदमत करने वाले बहुत से लोग हैं, हज़ारों दरख्त देखें रास्ते में खड़े होते हैं जो साया करते हैं उस पर। तो इंसान का हौसला जो है, अज़्म इरादा पक्का होना चाहिए कि मैं मंजिल पर पहुँच कर ही दम लूँगा। कामयाबी हासिल करने के लिए पुख्ता इरादे की ज़रूरत होती है। रास्ते की मुश्किलात इंसान का हौसला पस्त नहीं कर सकते, यानी अगर उसका हौसला मजबूत हो, पक्का हो, तो फिर इंसान हिम्मत नहीं आता। बकौल गालिब, यानी गालिब का शेर है, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। आबला, पाँव में जो छाले पड़ते हैं, पानी वाले छाले नहीं होते जिससे चलते हुए तकलीफ होती है, तो छाला कैसे पड़ता है कि उसको किसी सुई की उसमें सुई की नोक चुबो दी जाए। तो गालिब क्या कह रहे हैं कि मैं अपने पाँव के छालों को तो क्या घबरा रहा था कि अब ऐसे कैसे चलूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि रास्ते में कांटे ही कांटे हैं तो दिल खुश हो गया। क्यों? कांटे चुभेंगे तो छाले फट जाएंगे, छाले फट जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लिहाजा मैं भागता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, मैं कामयाबी हासिल कर लूंगा। ये देखें, ये नहीं कहा कि ना ये कांटे जो है मुझे तकलीफ देंगे, बल्कि कहते हैं कि इनसे उल्टा मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, यही बात है हजरत मोहानी ने अपने इसे शेर में की थी। अच्छा बेटा, ये 5 शेर ही थे इसके, ये ख़त्म हो गए हैं। अब इसकी मश्क है। पहले मैं आपको मश्क, अच्छा पहले ये स्लाइड आप देख लें जो सवाल मैंने तैयार किए हैं, फिर मैं आपको मश्क किताब की तरह दिखाता हूँ कि उसमें और क्या क्या सवाल है। मश्की सवालात में जो सवाल हैं उनमें से ये सिर्फ 4 सवाल ऐसे हैं, ये 4 नहीं बल्कि 3 हैं कि जिनके जवाब हमने लिखने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ उनका क्या करना है। सवाल नंबर 1, शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह क्या है? जवाब, शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फ़ज़ा होने की वजह ये है कि उसने अपने महबूब की मोहब्बत को अपना रहनुमा बना लिया है। सवाल नंबर 2, कौन से रास्ते पर चलने की वजह से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है? जवाब, दियारे वफा के रास्ते पर चलने की वजह से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है। सवाल नंबर 3, शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए पुरुम्मीद है, क्यों? शायर मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए इसलिए पुरुम्मीद है कि उसने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, उसका इरादा मजबूत है और वो रास्ते की मुश्किलात से घबरा कर अपना सारे सफ़र ख़त्म नहीं करेगा, इसीलिए वो पुरुम्मीद है। ठीक है, उसने आगाज़ कर दिया, अब वो यकीनन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। तो बेटा ये इसके मश्क़ी सवालात में से ये वाले सवाल थे जिनके जवाब मैंने आपको लिखवाने थे। बाकी मैं आपको किताब से दिखाता हूँ कि किताब में मश्क़ में क्या क्या चीज़ है।
جی بیٹا، تو یہ دیکھیے، یہ مشقی سوالات کے جواب جو تھے یہ میں نے ابھی آپ کو لکھوائے ہیں. آپ دیکھیں سوال نمبر 2 یہاں کیا ہے، قوسین میں دیے گئے موضوع لفظ سے خالی جگہ پر کریں. قوسین بریکٹ، یہ بریکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ خالی جگہ آپ نے خود پر کر لینی ہے، یہ آسان سی ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے کتاب ہوگی، آپ کتاب میں سے غزل پڑھیں اور آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے. سوال نمبر 3، اسد روحانی کی غزل کے متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک مار کا نشان لگائیں. یہ بیٹا یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 جو ہے، غزل حسرت موہانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف الگ الگ کر کے لکھے. یہ سوال کرنے والا نہیں ہے، ایسے ہی ہے. سوال نمبر 5، غزل کے تیسرے شعر و مقطع کی تشریح کریں. تشریح ہم نے سب کی کر لی، اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کیجیے. جن الفاظ معنی لکھیں. الفاظ معنی میں نے آپ سے شیئر کر دیا، اب الگ سے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 7 دیکھیں، اس غزل کا جو شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اسے اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی تحریر کیجیے. یہ بھی ایسے ہی ہے، لکھنے والا سوال نہیں ہے. سوال نمبر 8، اس غزل کا مطلب اور مقطع کاپی میں خوش خط لکھیں. یہ بھی لکھنے والا نہیں ہے، آپ نے نہیں لکھنا. اب یہ بیٹا اس میں نا مطلع اور مقطع کی تعریف آ رہی ہے، یہ آپ نے غور سے ادھر سے پڑھنا ہے، یہی آپ کے پیپر میں آتے ہیں. یہ آپ نے کاپی پہ نہیں لکھنا، نیٹ کاپی پہ. مطلع، اس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ پہ، یعنی لفظی معنی ہے لفظ مطلع کے، لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ. اصطلاح میں کسی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافی و ہم ردیف یا ہم قافی و ہم ردیف ہوں. غالب کی ایک غزل کا مطلع اس طرح ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ٹھیک ہے، دیکھیں دنیا اور تماشا، یہ اس کی کافی ہو گئی. میرے آگے کے الفاظ اس کے ردیف ہو گئی. ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، کم از کم جو شرط ہے وہ ہے قافیے کا. اس لیے اس نے کہا ہے کہ دونوں میں سے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہو. ٹھیک ہے، یعنی یا تو صرف قافیہ ہو یا یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ صرف غزل کے پہلے شعر میں یا قصیدے کے پہلے شعر میں ہے، پھر دوسرے میں نا اس کے بعد جو شعر ہوتے ہیں اس میں صرف دوسرے میں نا ردیف یا قافیہ آئے گا. یہ جو مصرع ہوگا پہلے والا اس میں ردیف قافیہ نہیں آئے گا. مقطع، غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہتے ہیں. اگر تخلص موجود نہ ہو تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا. یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، جو آبجیکٹو پیپر میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ غزل کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے آخری شعر کہتے ہیں، اسے پھر مقطع نہیں کہتے. ناصر کاظمی کی ایک غزل کا مقطع ہے، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. یہ ناصر کاظمی اردو کے مشہور شاعر ہیں، ان کی غزل کا یہ مقطع ہے. تو بیٹا یہ حسرت موہانی کی غزل تھی، یہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی غزل کی طرف جو کہ جگر مراد آبادی کی ہے. پہلے ہم ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. جگر مراد آبادی 1890 میں پیدا ہوئے، 1958 میں وفات پائی. جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا. بنارس میں پیدا ہوئے لیکن ان کا خاندان بے وجوہ بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا تھا، بے وجوہ کچھ وجوہات کی وجہ سے. چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے. جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں. شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا. جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے. جگر اپنے استاد طبع کے لحاظ سے نیک، درویش منش اور سلیم الطبع تھے. انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں. دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اصغر گونڈوی کا بھی دخل تھا. اصغر گونڈوی بھی بڑے مشہور شاعر تھے. جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے. مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے سامان لوٹ کے بھاگ جاتے تھے. مشاعرہ لوٹنے کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھا کلام پڑھنا. ان کی آواز جو اچھی تھی اور یہ کیسے پڑھتے تھے؟ گا کے. تو ظاہر گا کے پڑھتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو ان کا جو کلام ہے وہ بھی اچھا ہوتا تھا اور اچھا ہے. تو اس لیے عام طور پر یہ سب سے اچھا جو کلام ہوتا تھا انہی کا مانا جاتا تھا. ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں. ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے. داغ دہلوی بہت مشہور شاعر ہیں اردو کے،
لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا تھا. ہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا. ان کا کلام پختہ ہے اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے. ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے. اچھا بیٹا، اب غزل آ جاتی ہے، ہم آگے چلتے ہیں غزل پر. آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے. سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے. مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے. یہ جو غزل ہے اس میں جو لکھا ہوا، یہ اوپر دیکھیں یہاں نا جو تعارف دیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ غزل سہل ممتنع کی مثال ہے. اس کی وضاحت کرنا اور معنی و مفہوم واضح کرنا، یعنی آپ کو بتایا جائے کہ سہل ممتنع کسے کہتے ہیں. بیٹا سہل ممتنع کا مطلب ہوتا ہے سہل آسان، ممتنع کہ جو جیسا کہنا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی بات بالکل سیدھی سادھی ہو، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم بھی اس طرح شعر کہہ لیں گے تو ہم سے نہ کہا جائے. تو کچھ جو شعراء ہیں ان کی کچھ غزلیں، بعض غزلیں جو ہیں وہ سہل ممتنع کی مثالیں ہیں. سارا کلام اس طرح نہیں ہے. مطلب ان کی اگر دوسری غزلیں دیکھیں تو وہ مشکل ہوگی. اس میں نا اگر آپ دیکھیں ساری غزل میں شاید ہی آپ کو کوئی ایک آدھ لفظ مشکل لگے. مثلا خوش قامتی قامت قد، خوش قامتی اچھا قد، فتنہ قیامت قیامت کا فتنہ، یہ دیکھیں ایک لفظ ہے. باقی کوئی لفظ دیکھیں اس میں آپ کو مشکل نہیں لگے، بالکل سیدھے سیدھے. ستم، ظلم و ستم. لیکن اب دیکھیں اچھا جو شعر کہا ہے وہ بالکل سادہ سا لگتا ہے، لیکن اس کے معنی بہت زیادہ بڑے معنی ہیں، بڑی بات کی گئی ہے. تو سہل ممتنع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسے آسان اشعار، ایسے آسان الفاظ میں شعر کہنا کہ اس طرح کسی دوسرے کے لیے کہنا مشکل ہو. تو یہ غزل ہے بیٹا. اس کے آگے بھی دو شعر ہیں، وہ بھی دیکھ لیں. اس پر یہ 5 شعر ہیں. کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے. روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے. یہ ہماری یہ غزل ہے جگر صاحب کی. اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. اس میں الفاظ معنی جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو کہا. تو دیکھیے سلائڈ پر. جی بیٹا یہ آپ کے سامنے غزل ہے، دیکھیے. غزل جگر مراد آبادی. شعر نمبر 1. ہر آدمی دوسرے سے ملاقات کرتا ہے لیکن دل کم ہی ہر کسی سے ملتا ہے. یعنی دل میں اس کی محبت پیدا ہونا یا اس کا احترام پیدا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ملاقات ہم دیکھیں کتنے زیادہ لوگوں سے کرتے ہیں. یہ شعر بظاہر بالکل سادہ ہے، لیکن شاعر نے کمال سادگی سے ایک بڑی بات کہی ہے. روزمرہ زندگی میں انسان بہت سے آدمیوں سے میل ملاقات کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کی یہ سماجی ضرورت اور مجبوری ہے. مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو مختلف لوگوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان ہر ملاقاتی سے اپنے دلی جذبات بیان کر سکے. بعض اس کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے اور بعض ان باتوں کو بیکار سمجھ کر نظر انداز کریں گے. یعنی اگر انسان ہر کسی کے ساتھ اپنی دلی باتیں کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اس کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے، دیکھیں کیسے عجیب باتیں کرتا ہے، بعض کیا کہیں گے ایسے فضول باتیں کرتا ہے، بیکار سمجھیں گے. ٹھیک ہے، بس دل ملنے کا امکان نہیں رہتا. فراز احمد فراز نے اسی بات کو یوں بیان کیا ہے: تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. ٹھیک ہے، یہ جو ملتے ہیں نا آپس میں لوگ تو چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، یہ تکلف ہوتا ہے، بناوٹ.
تو فراز صاحب نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ نا وہ آپ کا سچا دوست ہو، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 2، میں نے اس کے سارے ظلم و ستم اس وقت بھول جاتا ہوں جب وہ بڑی سادگی سے مجھ سے ملتا ہے۔ اس شعر میں یوں تو شاعر نے ایک روایتی مضمون بیان کیا، لیکن 2 طریقوں سے اس میں جدت پیدا کی ہے، نیاپن پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سائڈ دیکھیں کہ شعر سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے، ویسے یہ ساری غزل ہی سہل ممتنع ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے محبوب کو ظالم نہیں کہا، بلکہ یہ اس کی ایک ادا ہے جو کہ اس کی دوسری ادا سادگی سے گویا دب کر رہ جاتی ہے۔ محبوب اپنے عاشق پر ظلم و ستم تو کرتا ہے، مگر وہ کوئی جفا پیشہ اور سنگ دل انسان نہیں، بس یوں ہی غفلت میں ایسا کر جاتا ہے۔ اس کی بنیادی پہچان سادگی ہے، بناوٹ نہ ہونے کے سبب اس کی تلخ بات کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ تلخ بات سخت بات، کڑوی بات، تلخ کا مطلب ایسے کڑوی ہوتا ہے، یہاں مطلب سخت بات، بری بات جس سے انسان کو غصہ آئے۔ گویا عاشق کے لیے سادگی ایک بڑا سہارا بن گئی ہے۔ یہ ایک مصرع میں نے کوٹ کیا، شعر پورا نہیں کیا، اس لیے آئین لکھا ہوا ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ ٹھیک ہے، یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنی سادگی سے مجھ سے ملتا ہے کہ جو اس کی پرانے ظلم و ستم ہوتے ہیں جو اس نے مجھ پر ڈھائے ہیں وہ میں بھول ہی جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، گویا اس میں بناوٹ نہ ہونا جو ہے وہ اس کی ایسی صفت ہے، خوبی ہے کہ جو اس کی باقی خامیوں کو دبا دیتی ہے۔ شعر نمبر 3، اے محبوب آج کیا بات ہوئی ہے کہ پھولوں کی رنگت میں مجھے تمہاری ہنسی کا رنگ نظر آتا ہے۔ شاعر نے بڑی مہارت سے ایک حص کو دوسری میں منتقل کر کے شعر کو خوبصورت بنایا ہے۔ ہنسی کی آواز ہوتی ہے جو کانوں سے سنی جاتی ہے، یہ ایک حص ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہیرنگ پارٹ، جبکہ رنگ دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ہے، ٹھیک، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے نا، یہ دوسری حص ہوئی۔ دراصل شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح ہنستے ہوئے اس کا محبوب خوبصورت نظر آتا ہے، گال سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے شرارے سے پھوٹتے ہیں، تو یہ رنگ اسے کھلتے پھولوں میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہنستا ہوا آدمی جس طرح خوبصورت نظر آتا ہے، شاعر کا محبوب جس طرح خوبصورت ہے، تو یہ جو اس کے چہرے کے رنگ ہیں یہ شاعر کو کھلے ہوئے پھولوں میں نظر آتے ہیں۔ ہنسی کی آواز نہیں بلکہ رنگت پھولوں میں دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا پھول بولتے تو نہیں ہے نا کوئی ان میں ہنسی آئے گی، یہ شاعر کا اپنا تخیل ہے، امیجری ہے۔ ٹھیک ہے، علی نے اس بات میں ذرا مبالغہ کی ہے، مولانا حالی کا شعر ہے، سرو یا گل آنکھ میں جچتے نہیں، دل پہ ہے نقش اس کی رانائی بہت۔ سرو کا پودا، گل پھول، کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ سرو کا درخت یا پھول جو ہیں وہ اب نا آنکھ میں سجتے نہیں ہیں، مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب کے جو رانائی ہے، خوبصورتی ہے، وہ میرے دل پر اس طرح نقش ہو گیا کہ باقی کوئی چیز خوبصورت دکھائی نہیں دیتی۔ یہ مبالغہ ہے، یعنی انہوں نے تھوڑا سا بڑھا کے بیان کیا ہے۔ جگر کے انداز بیان میں زیادہ دلکشی اور فطری پن موجود ہے، البتہ جگر کا جو شعر ہے یہ زیادہ فطری نیچرل لگتا ہے کہ انسان کے گال جو ہے نا، خوبصورت گال، ان کو پھولوں سے تشبیہ دینا یہ بالکل ایک نا فطری بات لگتی ہے۔ شعر نمبر 4، اے محبوب قیامت کا فتنہ تو تیری خوشقامتی سے ملتا جلتا کوئی فتنہ ہے۔ اس شعر کا مضمون غزل کا ایک روایتی مضمون ہے، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ شعراء اپنے محبوب کے قد و قامت کو نا بیان کرنے کہتے ہیں کہ جب وہ چلتا ہے تو گویا قیامت ڈھاتا ہے، یہ ایک روایتی مضمون ہے جو غزل میں اکثر شعراء نے بیان کیا۔ شعراء نے اپنے محبوب کے قد کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے فتنے کا سلسلہ اس کے محبوب کے خوبصورت قد سے جا ملتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قیامت کے دن ایک نفسہ نفسی کی کیفیت ہوگی، ویسی ہی کیفیت محبوب کی قامت سے اب پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نفسہ نفسی اپنے آپ کے بارے میں سوچنا، قیامت کے دن کے بارے میں یہی ہے نا کہ ہر آدمی اس دن کیا کہے گا کہ کوئی مجھے بچائے، کوئی مجھے بچائے، کسی کو بھی کسی دوسرے کا خیال نہیں ہوگا۔ تو اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب جب چلتا ہے تو ایسا وہ خوبصورت لگتا ہے کہ لوگوں کے گویا ہوش و حواس کام نہیں کرتے، قیامت جیسا منظر ہو جاتا ہے۔ لفظ قیامت اور قامت میں تجنیس بھی ہے۔ اچھا بیٹا، تجنیس کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسے الفاظ جن میں کافی مشابہت ہو۔ دیکھیں قیامت میں صرف یہ ہے فالتو، اس میں ورنہ قامت اور قیامت یہ ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
قیامت قائم ہوگی اور محبوب کے قیام میں بھی یہی رہے گا. ٹھیک ہے, قائم ہونا اور قیام کرنا, اس میں بھی دیکھنا تجنیس آتی ہے. رہتا ہے کہ جب وہ سرو قد, اگلی سائڈ دیکھیں, کھڑا ہو تو گویا قیامت برپا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی محبوب جب سرو قد کھڑا ہونا, سیدھا کھڑا ہونا, کھڑا ہوتا ہے, گویا وہ بھی قیامت سے قائم کر دیتا ہے. غالب نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا ہے, یہ غالب کا بڑا مشہور شعر ہے. تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم, قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. غالب نے تو قیامت کے فتنے کو محبوب کے قامت سے ایک انسانی قد سے کم قرار دیا ہے, لیکن جگر نے اس شعر میں محبوب کے قامت اور فتنہ قیامت کو ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں قرار دیا ہے. یعنی ان دونوں میں فرق بھی ہے. شعر نمبر 5. جو آدمی ہم سے ظاہری طور پر ملتا ہے لیکن ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوتا, ہمارا دل تو اسی شخص کا عاشق ہے. شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں بتایا کہ یوں تو اس سے میل ملاقات کی صورت نکل ہی آتی ہے, لیکن وہ ہماری زندگی کا مستقل حصہ نہیں ہے. اگرچہ یہ ایک بڑی خامی ہے, لیکن دل پھر بھی اسی محبوب پر فدا ہے. اذان ہو رہی ہے بیٹا, ہم سے رک جاتے ہیں. جی بیٹا, ہم آگے شروع کرتے ہیں. شعر نمبر 5 ہم کر رہے تھے, اچھی سے میں پڑھ دیتا ہوں. جو آدمی ہم سے ظاہری طور پر ملتا ہے لیکن ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوتا, ہمارا دل تو اسی شخص کا عاشق ہے. شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں بتایا کہ یوں تو اسے میل ملاقات کی صورت نکل ہی آتی ہے, لیکن وہ ہماری زندگی کا مستقل حصہ نہیں ہے. اگرچہ یہ ایک بڑی خامی ہے, لیکن دل پھر بھی اسی محبوب پر فدا ہوتا ہے. گویا شاعر نے اس خامی کو قبول کر لیا ہے اور محبت ترک کرنے پر تیار نہیں. شعر میں مل اور ملتا کی تکرار نے صوتی آہنگ کے ساتھ شعر کی معنوی خوبی میں بھی اضافہ کیا ہے. گویا شاعر کا محبوب ایسا ظالم بھی نہیں کہ اس سے ملنے ہی نہ آئے, تاہم یہ سلسلہ ملاقات تک محدود ہے, مستقل تعلق نہیں بنتا. آگے دیکھیے بیٹا, شعر نمبر 6. دنیا کے کام اس وقت سنور جاتے ہیں جب ہوش مندی اور دیوانگی میں کوئی فرق نہ رہے. اس شعر میں شاعر نے جذبے کی صداقت اور تاثیر کا ذکر کیا ہے. جذبہ کوئی بھی ہو, جب تک وہ جنون نہیں بنتا اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا. یہی جنون انسان کو اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ کرتا ہے. دنیا کا ہر بگڑا کام سنور جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی حیرت انگیز کارنامے کا جائزہ لیں تو اس کے پیچھے ایک جنون ہی نظر آئے گا. اس جنون کی بدولت ہی عشق کو عقل پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام. جنون کا ویسے مطلب بیٹا پاگل پن, دیوانگی ہوتا ہے. یہاں مطلب ہے شدید جذبہ, کہ جو انسان کو ترغیب دے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے. شعر نمبر 7 بیٹا, آخری شعر ہے. روح کو محبت کا مزہ اس وقت ملتا ہے کہ جب دل اس کا ہمسایہ بن جائے. اس شعر میں شاعر نے ایک پرانے مضمون کو نئے انداز سے بیان کیا ہے. اس شعر میں دل سے دراصل محبوب مراد ہے اور روح سے مراد عاشق ہے. عاشق کو محبت کا لطف اس وقت مل سکتا ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے پاس ہو. اس صورت میں محبوب اس کی محبت کا اندازہ کر سکتا ہے. بقول شاعر,
الفت کا جب مزہ ہے دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، میں عاشق کی محبت یکسر خواہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ اسی صورت میں درست ثابت کیا جا سکتا ہے جب محبوب پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ اگر اس جذبہ محبت میں تاثیر ہے تو محبوب کی طرف سے بھی مثبت رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے۔ بیٹا یہ اس کی غزلوں جو غزل کے ساتھ شعر ہیں ان کی تشریح کی۔ اب ہم ذرا جلدی سے مشق کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مشق میں سے بھی یہ سوال کرنے والے ہیں، باقی جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ سوال کرنے والے نہیں ہیں، یعنی لکھنے والے نہیں ہیں۔ سوال نمبر 1، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ہنستا ہے اس کے گال سرخ ہو جاتے ہیں، یہی سرخی ہمیں پھولوں کی رنگت میں دکھائی دیتی ہے۔ سوال نمبر 2، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ جواب، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار اس طرح سنورتے ہیں کہ انسان ایک جنون سے سرشار ہو کر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب، مطلع میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بظاہر کتنے آدمیوں سے ملتا جلتا ہے لیکن اسے ہر ایک سے دلی محبت نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 4، پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس شعر میں اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب سے ملاقات ہوتی ہے مگر وہ عاشق کی زندگی کا مستقل حصہ نہیں بنتا، اس طرح عاشق کے دل میں ایک خلش موجود رہتی ہے، یعنی وہ سوچتا رہتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ مستقل طور پر میری زندگی میں شامل ہے۔ اچھا، اس مشق میں ایک سوال یہ ہے جو لکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ دیے گئے ہیں جو والے کہا گیا ہے کہ ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان الفاظ کی تذکیر و تانیث کے یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے واضح ہو۔ آدمی، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ اچھا بیٹا، یہ جملہ اس طرح بناتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ لفظ مؤنث یا مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا آدمی، بڑا اچھا، اگر یہ مؤنث ہوتا تو ہم لکھتے بڑی اچھی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہیں گے وہ تو بڑی اچھی لڑکی ہے نا۔ تو ان سے جو اس میں صفت ہے یا آگے کام کرنے کا ذکر کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دل، ناکامی نے اس کا دل توڑ دیا، دیکھیں یہاں نا توڑ دیا، اگر یہ مؤنث ہوتا تو لکھتے ہیں اس کی دل توڑ دی، یہ لفظ مذکر ہے۔ ستم، اس کا ہر ستم میرے ارادے کو مضبوط کرتا ہے۔ ہنسی، تماشا دیکھ کر بچوں کی ہنسی نکل گئی۔ قیامت، قیامت ضرور آئے گی، لفظ گی سے مؤنث۔ ہوش، شیر کو دیکھ کر اس کا ہوش اڑ گیا، مذکر۔ روح، عبادت سے روح خوش ہوتی ہے، مؤنث ہے لفظ۔ ہمسائیگی، تاجر کی ہمسائیگی سے سب خوش تھے، مؤنث۔ اچھا بیٹا، تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے 2 غزلیں پڑھ لی ہیں، ساری تشریح بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ امید ہے کہ یہ نوٹس اب آپ کو سمجھ آئیں گے۔ آپ یہ سارے جو ہے نا نوٹس غور سے دیکھیں اور اپنی نیٹ کاپی پر نا یہ ساری آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو جو ہماری زوم کلاسز ہیں اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے، پھر میں دوبارہ چیزیں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیٹا ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔